बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दो बातें मुझसे एंड पे पूछिएगा, एक इसकी यूएनओ की और एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की या पूरी दुनिया पे एक हुकूमत की। ये मैंने आपको कोरिलेशन देनी है, ये आज ही आज ही आइए, लेटेस्ट है ये। पढ़ते पढ़ते ये कड़ियाँ मिली हैं तो मैंने कहा आप लोगों के गोश गुजार करूंगा इंशाल्लाह। सबसे पहले तो उस रिवायत को पूरा कर दें क्योंकि काफ़ी मैसेजेस भी आ रहे थे आपको भी हमें भी। ये थी हिज्जतुल विदा पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास इसको रिवायत करते हैं, और आपने काबे की जंजीर को पकड़ा हुआ था और हमारी तरफ आपने रुख फरमाया और आपने हमें इस तरह खिताब किया, क्या मैं आपको अस्सात के वकू पजीर होने से कबल की निशानियों और अलामात से आगाह न कर दूं। इस जगह सात से मुराद हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर लिया गया है। इब्न अब्बास कहते हैं इस दिन आपके करीब तरीन शख्स जनाब सलमान फारसी थे, बस उन्होंने आपकी ये बात सुनकर आपसे बार बार सवालात किए और आपने सलमान को जवाबात दिए। तफसील कुछ इस तरह से है। अब ये यहाँ से क्योंकि मुझे था कि रिवायत का शुरू बता दें ताकि वो जो नए नाजरीन है वो जाके इधर से इसका पिछले पार्ट में, क्योंकि वो बहुत लंबी है और बड़ी मुफस्सिल है, इसलिए आप पिछला पार्ट आप इसके डिस्क्रिप्शन में भी दे दीजिएगा और एंड स्क्रीन पे भी लगा दें। अब जहां से वो मुनक़ता हुआ था मैं वहां से कंप्लीट करता हूँ। नमाजियों की सफ़ें लंबी होंगी, यहाँ से हमने इसको पढ़ा था, हम रिपीट कर देते हैं ताकि आगे ये रिवायत पूरी हो जाए। इसमें एग्जैक्टली आप लोग पिछली वीडियो में देख सकते हैं कि एग्जैक्टली नक्शा खिंच चुका है। अब ये ढेर चालियां जो लोग कई 700 साल, जी अभी तो यूं करो तो 700 साल है, अभी तो यूं करो तो 800 साल है या 500 साल है, या ये जानबूझ के फीलिंग ऑफ डिनाइल है। वो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से, वो एंड पे उस पर बात करेंगे। पहले रिवायत पूरी कर लें। नमाजियों की सफ़ें लंबी होंगी लेकिन आपस में इनके दिल जुदा जुदा होंगे, एक दूसरे के साथ खड़े होंगे लेकिन आपस में दुश्मनियां होंगी, बदन मिले होंगे, जबानें जुदा जुदा होंगी, यानी वो सब बाहमी इख्तलाफात का शिकार होंगे। अब ये आपके नमाजी इस वक्त पूरी आप देख लें कि मस्जिदों में भी और हर तरफ, बल्कि पार्लियामेंट में तो खसूसन जब जमात होती होगी तो दिल तो पक्के अलग अलग है और जबानें भी अलग अलग हैं। लेकिन इस पे भी मैं बात करूंगा कि हरम शरीफ के अंदर भी अल्लाह अकबर की सदा यहाँ से फंसी हुई है। मुसलमानों का कोई हाल नहीं रहा। यकीन जाने मैं बड़ा परेशान हुआ जब हरम में अल्लाह अकबर मौलवी की आती थी इमाम काबा की, लेकिन पीछे यकीन जाने किसी के गले से अल्लाह अकबर नहीं निकलती थी। और मैं हैरान हूँ कि ये माशाल्लाह, चलो बाकियों को तो छोड़ो, उसमें शायद इतनी फिका हनफिया में ना हो, बाकियों में ना हो, वहाबी अहले हदीसों में तो मस्जिदों के बाद जब सलाम फिरता था, बुखारी की वैसे रिवायत है, इस पे दो फिरके काम करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का इख्तिताम हमें तकबीरात पे पता चलता था। तो आपने भी शायद एक्सपीरियंस किया होगा अपनी मस्जिदों में कि जब सलाम की आवाज आती तो उसके पीछे आवाज आती अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अस्तगफिरुल्लाह। ये आपने गूंज आपके कानों में होगी। अच्छा, उसके बाद जो अहले तशी हैं वो तो इसी पे ही अपनी तकबीरात पे ही इख्तिताम करते हैं रफ़ा दैन के साथ। जो अल्लाह अकबर पे रफ़ा दैन का कायल है उसने रफ़ा दैन ही करना है, इसमें हैरत क्या है। तो ये दो तो कम अज कम अल्लाह अकबर पे इख्तिताम के कायल थे। यकीन जाने पूरे काबे के अंदर सांप सूंगा हुआ था कि अगर कोई बंदा कह दे कि अल्लाह अकबर की सदा ही आ गई हो, ऐसे जैसे अल्लाह माफ करे, कोई अल्लाह अकबर कहना गले से निकालना कोई गुनाह किसी फिक में आ गया हो। तो ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। मेरी रिक्वेस्ट है तमाम नौजवानों से, लोगों से, कि जाके मौलवियों को मस्जिदों में इसकी इसकी तबलीग करें, इस बात पे करें कि मुसलमान मर्द मोमिन अल्लाह अकबर ही तो इसकी सदा है, अल्लाह अकबर ही तो इसका नारा है। और गज़वा बदर में ये नारे की जो हकीकत थी वो ये थी कि जब उन्होंने कहा हमारे लिए उज़्ज़ा है, हमारे लिए उज़्ज़ा है, वो क्योंकि उसके मानने वाले थे, तो ये इधर आ गए कि अब हम क्या करें। तो वहां पहली दफा ये नारा जो है आप लोगों को मिला था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि इनको जवाब दो कि हमारा मौला अल्लाह है, तुम्हारे पास मौला नहीं। हमारा मौला अल्लाह है, तुम्हारे पास मौला नहीं। और अल्लाह अकबर की सदा जो है वहां बुलंद हुई तो शैतान ने जिस्म छोड़ दिया। और हम अमली तौर पे भी आपको बताएं कि जब बीमारों का इलाज करते हैं या कोई ऐसी सिचुएशन हो, उनको ये रिकमेंड करते हैं कि अगर दर्द बढ़ जाए या हाजिरी की कैफियत आ जाए तो फिर सिर्फ अल्लाह अकबर पढ़ो,
खुशबू लगाते हुए अल्लाह अकबर, तो शैतान जिस्म छोड़ देगा, उसी वक्त वो खत्म हो जाएगी कैफियत, इतनी पावर है। और मुसलमान इसी से महरूम हो गया। तो बड़ा ये मुझे लगता है कि शर्मनाक हमारे पे एक दौर शुरू हो चुका है। सलमान रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, क्या या रसूल अल्लाह ऐसा ही होगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी हाँ सलमान, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, इस दौरान ऐसा ही होगा। मेरी उम्मत के मर्द हजरात सोना, रेशमी कपड़े और हराम जानवर के चमड़े का इस्तेमाल करेंगे। सलमान, या रसूलुल्लाह ये भी होगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ कसम है इस जात की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, ये भी होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज बयान देखें कि हर बात के बाद कसम खा रहे हैं। ये आम बात नहीं है, ये आम रिवायत नहीं हो सकती। हर बात के बाद, हर जुमले के बाद कसम खाना, कसम खा खा के कहना, ये आम आप लोगों के लिए बस ठीक है, हर सुनने वाले के लिए जितनी कटोरी होती है उतना की आता है ना, जितना दिमाग की वसअत होगी उतना ही आएगा। तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अमूमन ये बात करें तो वो जैसे कहते हैं ना, हमें कोई और फतवे लग जाए, लेकिन आप यकीन जाने कि ये जिसको आप कलामुल्लाह कहते हैं, एक्चुअली तो आपके नबी का कलाम है ये, और उसी को आपने कैद किया। उन्होंने जो कहा है आपने उसको कलामुल्लाह मानना है। और इसी में जब आपको होबल होबल करके जब बात होती है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि अल्लाह अपने आप को होबल करके क्यों बात कर रहा है। तो बहरहाल ये उनका कसम खाना, कायनात की सबसे बड़ी हस्ती, कायनात की सबसे बड़ी अजीम हस्ती, वजह खलकत कायनात का कसम खाना हर बात के बाद आम बात नहीं है। सूद का कारोबार आम होगा, रिश्वत पर मबनी कारोबार होगा, बेची हुई चीज को कम कीमत पर वापस खरीद करेंगे। या आजकल जो कहते हैं जी रिटर्न करना है, तो रिटर्न पे जी इतना 1% कट हो जाएगा, गाड़ी नीचे उतर आई तो इतनी डी वैल्यू हो गई, हालांकि उसमें कुछ भी नहीं हुआ जी, बस आपने बस वजह से क्या सील खोल ली तो चीज डी वैल्यू होगी, ये उसके बारे में इशारा है। आपने सुना ही होगा, दबा खोल ली है ना जी, तो अब इतने पैसे कट गए। दीन को एक तरफ रख के दुनिया को संवारा जाएगा। अब इस टाइम दीन तो कोई है नहीं, तरीक़ेकार तो हमें यूट्यूब बताएगा, सोशल मीडिया बताएगा, तरीक़ेकार के असूल ये वज़ा करेगा। इवन के वो जैसे कहते हैं मोदी जैसे ट्वीटों पे जिंदगी गुजार रहे हैं, सोशल मीडिया पे हार जीत हो रही है ट्वीटों के जरिए, अमली जिंदगी से निकल गए हैं सब। सलमान रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, या रसूलल्लाह ये भी होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कसम है इस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, ए सलमान ऐसा ही होगा। इस दौरान तलाक आम हो जाएगी, हदूद शरी कायम नहीं होंगी, वो अल्लाह ताला को हरगिज कुछ भी नुकसान ना दे सकेंगे। हदूदुल्लाह की कोई अहमियत बाकी नहीं रहेगी और वो कायम नहीं होंगी, लेकिन अल्लाह ताला को उसका कोई नुकसान नहीं दे सकेंगे। फिर सलमान रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं, या रसूलल्लाह ऐसा भी होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाखुदा ऐसा होगा सलमान, बाजा साज गाना बजाना आम होगा, इसके पीछे मेरी उम्मत के बदतरीन और शरारती लोग होंगे। सलमान, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी होगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ कसम बाखुदा ए सलमान ऐसा ही होने वाला है। इस दौरान मेरी उम्मत के सरवतमंद सैर व सियाहत और तफरीह के लिए हज पर जाएंगे और दरमियाने तबके के लोग तिजारत और कारोबार के लिए हज पे जाएंगे। चेक करें, एग्जैक्ट अब हमारी इंटरटेनमेंट है कि चलो आउटिंग भी हो जाएगी, उम्रा भी हो जाएगा, हज भी हो जाएगा, चलो चलिए। और इस टाइम सऊदीया जो पाबंदियां लगाता है वो इसीलिए लगाता है कि ज्यादातर आपके जो इसी वीजे की आड़ में उधर बिजनेस के लिए जाते हैं, मांगने जाते हैं, उधर कारोबार करते हैं अनरजिस्टर्ड या इलीगल। फुकरा और गुरबा शोहरत और दिखावे के लिए हज किया करेंगे। फुकरा और गुरबा शोहरत के लिए हज किया करेंगे, यानी कि वो इस्तिताअत नहीं रखते, साहिब इस्तिताअत नहीं है और उन पे वाजिब भी नहीं है, फिर भी वो दिखावे के लिए ये करेंगे। इस दौरान ऐसे गिरोह होंगे जो गैर खुदा के लिए फिक पड़ेंगे। इस दौरान ऐसे गिरोह होंगे जो गैर खुदा के लिए फिक पढ़ेंगे। गैर खुदा के लिए फिक पढ़ने से मुराद ये है कि खुदा की जो मुकाबले में या खुदा की जिद में
جو فقہ ہے, جو علم ہے, یہ شریعت ہے, وہ لائی, اس کو پڑھا جائے گا. وہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں, ان 2 سوالوں میں ہی خدا کے مقابلے کی یہ بات آئے گی آپ کو. اچھا, آج ہم نے الحمدللہ اس کمپیریزن کو بیان بہت عرصہ پہلے بھی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ہر چیز کا انتظام کیا گیا ہے. بچہ چاہیے IVF, بارش چاہیے مصنوعی کر لو, بیج چاہیے دعا نہ کرو ہائیبریڈ چائنا کا بیج لے آؤ, پانی چاہیے وہ موٹریں لگا لو, بارش نہ مانگو, صحت چاہیے ہسپتال چلے جاؤ, وہ گردہ ٹھیک کرنا ہے ٹرانسپلانٹ کرا لو, ہر چیز کا علاج جو ہے وہ ادھر نظام. اور آیت الکرسی نہ پڑھنا, انشورنس کراؤ, تھیفٹ انشورنس کراؤ. اور یہ پتہ نہیں کون سے نامراد ہیں جنہوں نے اس کو جائز قرار دیا ہے, ان کو اللہ پوچھے گا. زنا سے ہونے والے بچوں کی کثرت ہوگی, زنا سے پیدا ہونے والے بچوں کی کثرت ہوگی. اس کے پیچھے میں اب آپ کو ایک اور ریزن بھی بتا دوں, جو معذرت کے ساتھ مجھے اس سے کوئی کبھی بھی آپ کو پتہ ہے ہم جب علمی بات کرتے ہیں الحمدللہ تو اس میں اس خوف سے بالا تر ہو کے کرتے ہیں کہ کون سا فرقہ کیا سوچے گا, اور نہ ہی وہ کسی کی دل آزاری کے لیے ہوتی ہے, ہمیشہ وہ برائے علم اور برائے اصلاح ہے اور برائے رائے ہدایت ہے. یہ جو طواف النساء ہے اس کی اہمیت اور اس کی افادیت پہ غور فرمائیں. مثال کے طور پہ اہل بیت کی تعلیمات میں طواف النساء ضروری ہے, ورنہ آپ کی بیوی آپ پہ حرام ہو جاتی ہے, یا آخری 7 چکر ہیں جو عمرے کے بعد ادا کرنے ہوتے ہیں. جبکہ اہل سنت کے ہاں اس کو طواف وداع کا نام دیا گیا ہے, لیکن نیت طواف النساء کی نہیں ہوتی. اب ایک فقہ ہے جو دوستوں سے آئی ہے, جس کے راوی آپ کے دوست ہیں, ایک فقہ ہے جو آپ کے فیملی سے آئی ہے, جس کے راوی آپ کی فیملی ہے, جس کے راوی آپ کے جنت کے سردار ہیں, جس کے راویوں پہ آپ کے درود و سلام ہے آپ کے ساتھ. اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ کیا ہے. باقی باتوں کو, بحثوں کو چھوڑیں کہ جی وہ جو آپ لوگوں نے بحثیں بنائی ہوئی ہیں فرقوں کی, میں سمجھتا ہوں جو عمل ہے یا حدود خدا کے مقابلے میں ایک دوسرے کی جو فقہ کے معاملات ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں, جو فرقہ وارانہ بحثوں کی نظر ہو گئے. تو اب اگر بیگم حرام ہو جاتی ہے اہل بیت کی فقہ میں طواف النساء نہ کرنے پہ, تو پھر سر جی جو اس کے واپسی پہ عمرہ تو آپ کر کے آئے تھے, لیکن اس کی واپسی پہ جو بچہ ہوا وہ کدھر گیا؟ تو یہ اس طرح سے عام ہوگی, کثرت ہوگی. قرآن پڑھنے میں غنا کا استعمال ہوگا. یہ جو سر لگائے جاتے ہیں, آوازوں کو آج کل بہت زیادہ گھمایا جاتا ہے. دنیا میں رغبت رکھتے ہوں گے لوگ جو ہیں دنیا میں, اب ہم ماشاءاللہ دل ہی دل لگا پڑا ہے, ہر ٹائم مست ہے, بالکل زبردست دنیا ہمارے لیے, ٹھنڈے پانی, ٹھنڈی فریجیں, ٹیمپریچر زبردست, AC, لگژری گاڑیاں, بہترین پیٹ بھر کے کھانا, بلکہ کھانا بھی ایسا بہترین کہ گلے تک آ جاتا ہے, مطلب دل ہی نہیں کرتا کہ چھوڑو. جیسے وہ بچہ جو تھان کو ماں کے دودھ کو منہ میں کیسے لیتا ہے پھر چھوڑتا نہیں ہے, چھڑاؤ تو یوں نکالتا ہے پھر ڈالتا ہے. تو یہ وہی حالت ہماری بھی ہے کہ ہم اسی حالت میں دنیا پہ رغبت رکھتے ہیں اور اس کا شکار ہو گئے. سلمان, یا رسول اللہ ایسا بھی ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جی ہاں سلمان, قسم بخدا ایسا ہی ہوگا. اس دوران محترمات کی ہتک ہوگی, مقدسات کی بے احترامی عام ہو جائے گی. اب محرمات, باعقیدت جو جگہ ہیں, جو محترمات ہیں جن کے احترام آپ لوگوں پہ واجب ہے, ان کی بے احترامی ہوگی. گناہوں سے کمائی کی جائے گی. سر جی اس ٹائم جو جھوٹ بیچ کے پیسہ کما رہا ہے یوٹیوب پہ, جو آپ کا جو اس ٹائم تو یہ سب سے بڑی مثال ہے میں سمجھتا ہوں, جھوٹ, فراڈ, مس انفارمیشن, فن اور غلط قسم کی اس کو, تو وہ گناہ ہے. اسلام میں جن چیزوں کو لاب اللہف کو منع کیا گیا ہے اس کے تحت کمائیاں ہو رہی ہیں یوٹیوب پہ, تو ڈیفینیٹلی یہ وہ بھی ہے. اور باقی بھی تو گناہوں سے کمائیاں. اب آپ کا جو اللہ کے مقابلے میں انشورنس کون سا حلال ہے؟ اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی چیز جو آپ کسی اور سے انشورنس لیتے ہیں, اس چیز کی شیورٹی لیتے ہیں, وہ کون سا حلال ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور آپ کو توکل کرواتا ہے, یا اللہ کے علاوہ کوئی اور آپ کا علاج کرتا ہے, یا کچھ اور آپ نکالتے چلے جائیں, تو وہ سب کا سب گناہوں سے کی گئی کمائیاں اور گناہوں کے ارتکاب کاروبار شمار ہوگا. گناہوں سے کمائی کی جائے گی, گانے سے کمائی نہیں ہوتی. اسی طریقے سے آپ کے یہ جتنا بھی گناہ ہیں ان کے ارتکاب کاروبار شمار ہوگا. یہ آپ کا میڈیا, یہ آپ کے جو جسم فروشی, اور پتہ نہیں کتنا کچھ اس میں آتا ہوگا. برے لوگ نیکوں پر مسلط ہوں گے. اس پہ تو مجھے لگتا ہے ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جھوٹ عام پھیل جائے گا. اب اس ٹائم اپنا تھمبنیل ہی چیک کر لیں.
ضد کرنا، جھگڑالو پن، عام رواج، اپنا سے مراد اپنا نہیں، ہم سب کی بات ہو رہی ہے، آپ اپنے پہ نہ لیں اس کو. ضد کرنا، جھگڑالو پن عام رواج پا جائے گا. اس ٹائم بچے ضد پکڑے ہوئے ہیں، اور جھگڑالو پن تو ہر کسی کو چھیڑ کے دیکھو ہر ٹائم ہی ریڈی ہے. فاقہ عام ہوگا. لباس پہننے پر فخر و مباحات کریں گے کہ میں نے فلانے برانڈ کا پہنا ہوگا، تم نے کون سے برانڈ کا لیا ہے. لباس پہ فخر ہوگا. اس پہ بات نہیں ہوگی کہ آپ کی اوصاف کیا ہیں، تمہیں صفات کیا ہیں، تمہیں صفت کتنی. بلکہ اب بھی مجھے لگتا ہے شادیوں پہ بھی آج کل، مجھے کل کلاس میں ٹاپک چلا تو زیادہ تر لوگ شادیوں سے تنگ ہی ملتے ہیں. تو میں نے کہا کہ میرا بچہ تو ساری ایک دفعہ طلاقیں کرا کے دوبارہ کرائیں کہ بھائی آپ لوگوں نے کون سے پیمانے کے تحت شادیاں کی ہیں، کون سے آپ نے اصول و ضوابط اپنائے ہیں، کیا پیمانے تھے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ کہا جاتا کہ 5 صفات آپ لائیں، 5 صفات ہم لڑکی کی دیتے ہیں، یہ 10 صفات کے تحت یہ جوڑا زندگی گزارے گا، یہ بڑی اچھی ٹیم بن جائے گا، یہ بڑے اچھے پارٹنر بن جائیں گے. وہ صفات تو لاؤ کہ یہ جی بردبار ہے، یہ جی پیشنٹ ہے، یہ اس میں وہ جیسے کہتے ہیں دل اچھا ہے، دل بڑا ہے. کوئی خواص کا تو بات ہی نہیں ہوتی. وہاں سے یہی ہوتی ہے کہ کمائی کتنی ہے، گھر ہوگا اپنا یا نہیں ہوگا، اور یہ کپڑے کپڑے بڑی بڑی اور اس طرح کے معاملات. اور لباس پہ فخر ہوتا ہے. شادیوں پہ پورا فوکس لباس پہ ہے، اور ایک ہی دن میں اتنا گناہ کر دیا جاتا ہے کہ ماشاءاللہ وہ جوڑا جو ہے وہ پورا پہلے سال ہی اس کی بربادی کو فروڑوں لگے، جس میں بڑے سنگر، بڑے بڑے لوگوں نے خود سنگنگ کی. بس اتنا برکت والی تھی کہ بس پھر 1.5 سال یا سال میں خیال چلی. میں نام نہیں لیتا کیونکہ آپ کے وہ کیا کہتے ہیں کلوز لوگ، دل کے قریب لوگ ہیں، ان کی شادی کا بے موسمی باتیں ہوں گی. آج ہی کراچی مجھے ویڈیو آئی ہے. میں نے آپ کو کیا کہا تھا، یہ جو جی فلانا سپیل ہے اور یہ فلانا سپیل ہے اور یہ مونسون ہے، 10واں سپیل آ گیا. اب کون سا سپیل آیا کراچی میں؟ اس وقت مجھے لوگوں نے ویڈیوز بھیجی ہیں، تیز ہوا کے ساتھ بڑی تیز بارش ہو رہی ہے. اور مہربانی ان فینس کی جو ہمیں بھیجتے رہتے ہیں چیزیں، تو وہ دیکھیں کہ اب میں نے جب کہا تھا نومبر تک یہ رہے گا انشاءاللہ. جو بھی صورتحال لگ رہی ہے آپ لوگوں کو، یہ بے موسمی بارشیں ہوں گی. ساز باجا، گانے کے آلات، غنا کے آلات، ڈھولک عام ہوں گے. شطرنج نرد کا استعمال عام ہوگا، اور ان کے استعمال کو اچھا سمجھا جائے گا. اب شطرنج کو چھپ کے تو نہیں کھیلتے، اور ڈھولک شولک بھی کوئی برا نہیں سمجھا جاتا. اور اسی طریقے سے ساز باز، گانے کے آلات، گنا، یہ سب مطلب اب کسی کے گھر میں پڑا ہو کچھ چھپاتا ہے؟ مطلب ہم آگے مثال ہے تو کوئی گٹار چھپا دو یا وائلن چھپا دو یا کچھ بھی نہیں. مطلب وہ تو الٹا سٹائلش کر کے سجا کے رکھا پڑا ہوتا ہے کہ جی ہمارے معروف سے انکار کریں گے اور نہیں انل منکر نہیں کریں گے. مسجد کے مولوی کو اگلے دن میں نے شغل لگایا تھا، میں نے کہا کہ جا کے اس کو یہ اللہ اکبر والی بات ہی کہو جا کے ذرا اپنے امام مسجد کو کہ یار جمعہ کے خطبوں میں ان کے گلے کھلوائیں، ان کی جہری نمازوں میں. اچھا پھر ایک اور بھی میں نے دیکھا کہ جہری نماز جو ہوتی ہے وہ امام کے پیچھے جاری ہے، تو آپ نے اکیلے بھی پڑھنی ہے تو جاری ہے. یہ نہیں ہے کہ امام کے پیچھے وہ قرات اونچی کر رہا ہے، جب آپ جماعت کے بغیر کہیں گھر میں پڑھے تو آپ کے گلے سے آواز ہی نہیں نکلتی. یہ ایک بہت بڑا بلنڈر ہے. یہ جہری کا مطلب جہری ہی ہے، اکیلے پڑھیں یا جماعت کے ساتھ. ایک یہ بڑی مسٹیک ہے عام لوگوں میں، اس کو بھی دور کریں. اچھا امر بالمعروف، اب اس ٹائم کوئی کسی کو نیکی معروف کا حکم دے ہی نہیں رہا کہ معروف کا حکم دے. معروف وہ ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز جو عرف عام میں اچھی سمجھی جائے، اس میں شریف بات نہیں ہے، اس میں عام اچھائیوں کی بات ہے. عام عرف عام ہمارے کلچر میں جو بات اچھی سمجھی جاتی ہے وہ معروف ہے، اور اس پہ سب متفق ہوں گے. اس پہ سوال ہی نہیں پیدا ہوگا کہ کوئی وہ برا کہے گا. وہ اس کا حکم دیں اور غلط سے روکیں. اس زمانے میں ایک مومن عام کنیز سے بھی زیادہ ذلیل ہوگا. آؤ، اس زمانے میں ایک مومن عام کنیز سے بھی زیادہ ذلیل ہوگا. اس زمانے میں قاریان قرآن اور عبادت گزار ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے، ایک دوسرے کی ملامت و مذمت کریں گے. ملکوت و سماوات، ماس، انجاس، پلید اور نجس کے نام سے پکارا جائے گا. کتنی ٹرمز آ گئی ہیں جو قرآن کے قاری اور عبادت گزار ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. اس پہ سخت وعید ہے، اور ان کو انجاس، پلید اور نجس کے نام سے پکارا جائے گا.
سلمان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جی ہاں قسم اس ذات کی جس کے اختیار میں میری جان ہے، سلمان ایسا ہی ہوگا اس دوران، صاحب ثروت و مالدار فقیر سے ڈرے گا۔ یہ تو کمال بات ہو، یہ تو فیلنگ کی بات ہے۔ آپ بازار میں آپ جائیں، لیکن انہوں نے بھی تو ڈر پیدا کر دیا ہے۔ مطلب آپ، میرے حساب سے ایک دن یہ ہوا، میں نے خود آبزرو کیا کہ اتنے کی شاپنگ نہیں ہوئی تھی جتنا ہم دے چکے تھے۔ مطلب آپ نے اتنے کی شاپنگ نہیں کی تھی جتنا آپ دے چکے تھے مانگنے والوں کو، اور یہ وہ لیول انہوں نے لایا کہ یہ پریڈکشن بالکل ایکوریٹ، میں اس کو انڈورس کرتا ہوں کہ صاحب ثروت و مالدار فقیر سے ڈرے گا۔ اور ڈرنا ہی ہے کہ بھائی اتنے کی تو شاپنگ نہیں کی جتنا اس کو دے دی ہے، تو اس نے یہ کہنا کہ اب یہ نہ آ جائے یہاں سے، وہ نہ آ جائے، اور یہ فیلنگ جنرل اوریجنل ہے، یہ بات بالکل برحق ہے۔ اس کی یہ حالت ہو جائے گی کہ ایک، ہاں اب یہ ہے جس پہ ابھی ٹائم نہیں آیا، یہ جو حصہ ہے اس کی حالت یہ ہو جائے گی کہ ایک محتاج ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک اپنی حاجت پوری کرنے کا سوال کرے گا، لیکن کوئی بھی اس شخص پر، اس ہاتھ پر کچھ نہیں رکھے۔ یہ دو باتوں سے پوری ہوتی ہے۔ کسی فین نے مجھے کہا تھا، انہوں نے کہا جی یہ آج کل جائز کیش ویش ہے نا، تو پیسے تو آئیں گے ہی نہیں۔ تو میں نے کہا واقعی ایک تو چلو یہ بات ہوگی، دوسرا آپ لوگ کوشش کیا کریں کہ کم از کم جمعے کے وقت کسی بھی محتاج کی جو یہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ ان کا کام ان پہ چھوڑیں، خالی نہ لوٹایا کریں، اس میں کچھ نہ کچھ ڈال دیا کریں۔ سخاوت بھی ایک صفت ہے، سخاوت کسی کا مانگ لینا اور آپ کا دے دینا بھی ایک صفت ہے۔ اس صفت کو اپنائیں، لازمی نہیں ہے کہ کوئی حقدار ہے یا نہیں حقدار۔ سلمان یا رسول اللہ ایسا بھی ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جی ہاں سلمان قسم بخدا ایسا ہی ہوگا اس دوران۔ رو بیضا بولے گا، سلمان میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں یا رسول اللہ، یہ رو بیضا کیا ہے جو بولے اور آواز دے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد وہ شخص ہے، اب یہ آپ لوگ ہیں، یہ سن لیں آپ، اس سے مراد وہ شخص ہے جو ان سارے حالات میں خاموش تھا، اس پچھلے ان سارے حالات میں خاموش تھا، وہ ان حالات کو دیکھ کر عوام کے مسائل کے بارے بول اٹھے گا اور تھوڑی تعداد کے علاوہ کوئی بھی ان کی بات نہ سنے۔ یہ ہمارے لیے بات ہوئی ہے کہ جب ہم یہ ساری باتیں ہو چکی ہوں گی تو وہ بول اٹھے گا کہ یہاں یہ سب ہو چکا، یہ سب ہو گیا، رو بیضا بول گیا، سمجھے، اور مسائل جو عوام کے یہ سارے مسائل ہیں اس پہ ہم بول پڑیں، آپ بول پڑیں گے، اور لیکن یہ تعداد تھوڑی ہوگی اور اس کے علاوہ ان کی بات کوئی نہیں سنے۔ سر جی یہ تھی روایت کمپلیٹ، اتنی جامعہ، جس میں میں سمجھتا ہوں کہ سب کو ایک دفعہ درود پڑھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اس میں خدمت میں پیش کرنا چاہیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیں یہ جو روایت ہے اس نے کمپلیٹ کوئی کسر چھوڑی نہیں، کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے جو نقشے میں نہ ہو۔ یون والی بات بتا دیں، یون والی بات کرنی تھی آپ نے۔ جنگ عظیم دوم میں آپ کے نظام کے خلاف انسان کی، انسانی حیات کی تحفظ، یا اسلام ہے نا بیسیکلی تحفظ آپ لوگوں کا، یا انسانی جان کا، یا آپ کے امن کا جو ضامن ہے وہ اسلام ہے، سلامتی ہے۔ اس کے مقابلے میں یو این او بنائی گئی تھی کہ جنگیں ہو رہی ہیں، جنگیں بے تکی ہو رہی ہیں، تو یو این او بنا کے قوموں کو ایک پلیٹ فارم پہ لایا جائے، اسلامی آپ کی یو آئی سی اور اس طرح کی تنظیمیں بنا کے جنرل اسمبلیاں، وہ مقابلے میں کھڑی کی گئی تھی ایک اس کلیم کے مقابلے میں جو امام مہدی علیہ السلام نے آ کے پوری دنیا میں امن قائم کرنا ہے۔ تو جنگ عظیم دوم میں جو سب کچھ ہوا، اس وقت کوئی شخص روئے زمین پہ نہیں ہے جو یو این او پہ یقین کرے یا یو این او کی افادیت پہ یقین کرے، یعنی کہ انسان کی بنائی ہوئی سلامتی کی وہ ایک فیک ڈرامے بازی، فیک انتظام اللہ کے نظام کے مقابلے میں وہ فیل ہو گیا۔ سب سے بڑی دلیل ہے کہ یہ یو این او کی جو فیلئر ہے، یہ ہمارے امام کے آنے کا انتظام ہے کہ آپ لوگ سوچیں گے کہ اچھا اور کیا کریں آپ لوگ جنگوں کو ٹالنے کے لیے، امن لانے کے لیے، بتائیں۔ اسی طریقے سے جو دوسری بات تھی
ایک دوسری بات تھی، ہاں پوری دنیا پہ آپ کو پتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام نے جب ظہور کرنا ہے تو پوری دنیا پہ ایک ہی حکومت ہوگی اور پوری دنیا پہ ایک ہی وہ ہوگی، مسلم کرسچنز ایک ہوں گے، مسلم کرسچنز ایک ہو جائیں گے اور پوری دنیا پہ امن ہوگا۔ اب آپ خود بتائیں کہ یہ جو ون ورلڈ آرڈر ہے یہ خود بنا لیا گیا ہے نا، یعنی کہ لوگوں کے دماغ کو یہ میسج دے دیا گیا نا کہ ایک آپریٹر ہوگا، ایک آپریٹ کرے گا پوری دنیا میں۔